حاضرین کرام، آج چند باتیں آپ کی خدمت میں حضرت خدیجہ کے سلسلے میں پیش کی جائیں گی۔ حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں جب وہ 40 سال کی تھیں اور 25 سال تک آپ کی رفیق حیات رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کے ذریعے ہی عنایت فرمائی، سوائے حضرت ابراہیم کے جو آپ کی 60 سال سے زیادہ عمر ہونے کے بعد پیدا ہوئے تھے، اور حضرت ماریہ کے بطن سے جو مصر سے یہاں پر تشریف لائی تھی۔ حضرت خدیجہ نے آپ کی رفاقت کا پورا حق ادا کر دیا اور بہت خوش و خرم زندگی آپ کی حضرت خدیجہ کے ساتھ گزرتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے حالات سے نہایت کبیدہ خاطر اور رنجیدہ تھے۔ کسی بت کی کبھی آپ نے پوجا نہیں کی، جہالتوں سے آپ دور رہے، اور اس سے پہلے ہی لوگوں نے آپ کو امین یعنی امانت دار کا خطاب دیا تھا، اور صادق یعنی نہایت سچے انسان کا، ٹرسٹ وردی وغیرہ کا خطاب آپ کو دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کرتے، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی رہنمائی نہیں تھی، کوئی وحی نہیں تھی، اور حضرت خدیجہ اس وقت بھی اور نبوت کے بعد بھی آپ کا ساتھ دیتی رہیں۔ چنانچہ ان کے انتقال کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا بہت اچھے الفاظ میں ذکر کیا کرتے تھے، اور آپ کے نبی بننے کے بعد جو ساری کی ساری آپ کی دولت تھی وہ آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دی انہوں نے، اور اس دولت کو حضور نے اسلام کو پھیلانے، غریبوں کی مدد کرنے وغیرہ وغیرہ میں خرچ کیا۔ نبوت کے بعد کا واقعہ ہے کہ ایک بار جبریل امین حضور کی خدمت میں تشریف لائے اور کہا، یا رسول اللہ، میں اللہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام لایا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے حضرت خدیجہ آ رہے ہیں اور وہ ایک کٹورا لا رہی ہیں، ان کے کٹورے میں کوئی کھانے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں ان کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور میں جبریل بھی ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اور حضرت خدیجہ کو جو رویہ اور ان کی رفاقت ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کیا ہے، اس کی آپ خوشخبری انہیں ابھی دے دیجیے۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی، یعنی جب وہ تقریباً 65 سال سے زیادہ عمر کی تھیں وہ، تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت احترام اور محبت اور خلوص کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرتے تھے، اور آپ کے پاس جب بھی قربانی وغیرہ ہوتی تو قربانی کے گوشت کو تحفے کے طور پر ان کی سہیلیوں کو آپ بھیجا کرتے تھے۔ تو یہ تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ کہ زندگی راہ محبت میں لٹا دی جائے، اپنے شوہر کی محبت میں اور ان کی وفاداری کا حق ادا کرتے ہوئے، اور اللہ کے دین کی محبت میں۔ حضرت خدیجہ کے درجے بہت بڑے ہیں، اسی لیے ان کو ہم ام المومنین کہتے ہیں، مومنوں کی ماں۔ وہ صرف آپ کی رفیق حیات و زوجہ ہی نہیں تھی، بلکہ سارے مومنوں کی مائیں، قیامت تک جتنے مومن پیدا ہوں گے، مومنات پیدا ہوں گی، ان سب کی ماں، اور حضور کی تمام بیویوں کو امہات المومنین یعنی مسلمانوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ سلام ہو حضرت خدیجہ پر، اور اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمتیں ہوں۔ آپ اور ہم جب مریں گے اور ایک طویل عرصہ گزرے گا جو اللہ ہی جانتا ہے کتنا ہوگا، اور جب ہم آخرت میں اللہ کی رحمت سے جنت کی مستحق قرار پائیں گے، تب کبھی کبھی ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کا دیدار کرنے کا بھی موقع ملے گا۔ اس وقت ہم دیکھیں گے کہ حضور کی کیا شان ہوگی، کیا عظمتیں ہوں گی۔ لہٰذا میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنی زندگی کو اللہ کے راہ میں لگا دیجئے، راہ محبت میں لٹا دیجئے، تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں اور بل سال کی زندگی میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوج محترمہ اور ان کی عظمتوں کے بھی شاہد بن سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔